السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 88 سے آج کے لیسن کا ہم آغاز کریں گے۔ ان آیات کو پڑھنے سے پہلے ان کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ سورہ نساء میں ہم نے دیکھا کہ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی مختلف عادات اور خصلتیں بیان کیں، اس کے بعد مسلمانوں کو کچھ معاشرتی اصول بتائے اور پھر مسلمانوں پر قتال فرض کیا اور اس کے متعلق احکامات نازل کیے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین سے متعلق ان کے مختلف گروہوں کا ذکر کیا ہے، مختلف ان کے رویے اور مسلمانوں کا ان کے متعلق کیا رد عمل ہونا چاہیے اور کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں احکامات نازل کیے ہیں۔ ان آیات سے متعلق مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں جب مسلمان مشرکین مکہ سے لڑنے کے لیے مدینہ سے جب نکلے ہیں تو یہ تعداد میں 1000 تھے۔ ان میں منافقین بھی شامل تھے۔ راستے میں عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار ہے وہ 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا اور مدینہ واپس چلا گیا۔ اب یہ لوگ جب واپس چلے گئے تو اس پر مسلمانوں میں 2 گروہ ہو گئے۔ ان لوگوں کے متعلق جو لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے، ان لوگوں سے متعلق مسلمانوں کے اندر وہ 2 طرح کی رائے پائی جاتی تھی۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ لوگ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے انہوں نے انکار کیا اور راستے سے واپس چلے گئے ہیں، اس لیے یہ اب مسلمان نہیں رہے، تو اس لیے یہ واجب القتل ہے اور ان سے لڑائی کی جائے گی۔ جبکہ کچھ مسلمانوں کا یہ خیال تھا کیونکہ یہ کلمہ گو ہیں اس لیے ان سے لڑا نہیں جائے گا۔ تو ان منافقین سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں بیان کر رہے ہیں کہ فما لکم، تو کیا ہے تمہیں، فی المنافقین، منافقین کے بارے میں، فئتین، جو 2 گروہ ہو گئے ہو، اللہ، اور اللہ نے، ارکسہم، الٹا پھیر دیا ہے انہیں یا الٹا دیا ہے، بما، اس وجہ سے، کسبو، جو انہوں نے کمایا، کیا تریدون، تم چاہتے ہو، ان تہدو، کہ تم ہدایت دو، من، اسے، اضل اللہ، گمراہ کر دیا اللہ نے، ومن یضلل اللہ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، فلن، تو ہرگز نہیں، تجدہ، تم پاؤ گے، لہو، اس کے لیے، سبیلا، کوئی راستہ۔ یعنی ان منافقین سے متعلق مسلمانوں میں 2 رائے تھی، 2 گروہ ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں یہ جو منافقین جن کا نفاق کھل کر واضح ہو چکا ہے، یہ لوگ ان کے متعلق تمہاری 2 رائے نہیں ہونی چاہیے اے مسلمانوں، تمہیں ایک ہی رائے ہونی چاہیے تمہاری، اور وہ رائے کیا ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، واللہ ارکسہم، کہ اللہ نے ان کا دل الٹا پھیر دیا۔ ارکسہ کا مطلب یہ ہے کہ بالکل سر کے بل الٹا پھر جانا۔ منافقین یعنی اسلام لاتے تھے، اس کے بعد بالکل اپنے ایمان کو پلٹا دیتے تھے، سر کے بل وہ الٹ جاتے تھے، یعنی وہ میدان جنگ میں، میدان جہاد میں جا رہے ہیں لیکن وہاں کی سختیاں اور مشکلات چونکہ دل سے ایمان قبول نہیں کیا تو وہ برداشت کرنے کی ان کے اندر ہمت اور سکت نہیں ہے، تو اس لیے راستے سے ہی پلٹ گئے، الٹے پھر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اصل میں ان کو پھیر دیا ہے کیونکہ ایمان ان کے دلوں میں ابھی مزین ہوا ہی نہیں تھا، انہوں نے دل سے اسلام قبول کیا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بما کسبو، جو انہوں نے کمائی کی، تو ان کی کمائی کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، میدان جہاد سے فرار، اللہ کے احکامات سے فرار، تو یہ منافقین کی کمائی ہی یہ تھی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں الٹا پھیر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہیں کہ اتریدون، کہ تم چاہتے ہو، ان تہدو، کہ تم انہیں ہدایت دے دو، من اضل اللہ، کہ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، کہ یہ لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہدایت سے وہ گمراہ ہو چکے ہیں اور راستے سے بھٹک چکے ہیں، تو جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو کیا کوئی ہدایت دے سکتا ہے؟ تو ہدایت کا اختیار تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے ایمان کے نور کو چھین لیا ہے، دلوں میں ایمان کی روشنی ہی نہیں رہی، اب انہیں سیدھا راستہ ہی نظر نہیں آتا اور مسقت بھی نہیں ہے کہ وہ سیدھے راستے کو دیکھ سکیں یا حق راستے پر وہ چل سکیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی اطاعت کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جب گمراہی ڈال دی اور یعنی نافرمانی کی ظلمت اور اندھیروں میں یہ چلے گئے ہیں، تو جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے فلن تجد لہ سبیلا، تو پھر تم اس کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں پا سکو گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ودو، وہ دل سے چاہتے ہیں، لو، کاش، تکفرون، کہ تم کفر کرو، کما، جیسا کہ کفروا، انہوں نے کفر کیا، فتکونون، تو تم ہو جاؤ، سواء، برابر، فلا، تو نہ، تتخذوا، تم بناؤ، منہم، ان میں سے، اولیاء، دوست، حتیٰ، یہاں تک کہ یہاجروا، وہ ہجرت کر جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فإن تولوا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فخذوہم، تو انہیں پکڑو، وقتلوہم، اور انہیں قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں تم انہیں پاؤ، ولا تتخذوا، اور نہ تم بناؤ، منہم، ان میں سے، ولیا، کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار۔ اب منافقین کا یہ جو گروہ جو راستے میں مسلمانوں کو مشکل وقت میں چھوڑ آیا اور انتہائی کٹھن حالات میں بجائے اس کے کہ وہ بازو بندے اور ساتھ دیتے، جس طرح کے زبانی طور پر وہ دین کا ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، تو انہیں تو چاہیے یہ تھا کہ جس جگہ مسلمان جائیں وہ وہاں جاتے، ہر مشکل گھڑی میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتے، تو انہوں نے مشکل گھڑی میں مسلمانوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوست اگر تمہارے یہ ہوتے تو یہاں تک کہ وہ ہجرت کرتے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ کے راستے میں ہجرت سے مراد یہ ہے کہ مسلمان مدینہ کو چھوڑ کے میدان احد کی طرف جا رہے تھے، یعنی وہ ہجرت ہی تھی اور ساتھ جہاد کا راستہ تھا، اس کا ایک معنی تو یہ لیا جاتا ہے۔ دوسرا بعض مفسرین یہاں ہجرت سے مراد یہ معنی لیتے ہیں کہ یہاں ان منافقین کا تذکرہ ہے کہ کچھ منافقین تو مدینہ کی بستی میں رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجالس میں آ کر بیٹھا کرتے تھے، لیکن منافقین کی ایک بہت بڑی جماعت جو تھی وہ مدینہ کے ارد گرد کی بستیوں میں بھی پائی جاتی تھی، جو اپنے ان کافر لوگوں کے ساتھ، اپنے کافر قبیلوں کے ساتھ رہتے تھے اور ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ تو انہیں چاہیے یہ تھا کہ اگر، اور بظاہر یہ اسلام لانے کا دعویٰ کرتے تھے، تو اگر یہ واقعی اپنے دعوے میں سچے تھے تو انہیں چاہیے تھا کہ یہ اپنے ان علاقوں کو چھوڑتے، اپنے ان کافر قبیلوں کو چھوڑتے اور مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جاتے، ہجرت کراتے، جس طرح مسلمانوں نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے مکہ کو چھوڑا، اپنے گھر بار، اپنے بیوی بچوں کو، سب رشتہ داروں کو چھوڑا، تو انہیں بھی یہ چاہیے تھا کہ یہ ہجرت کرتے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا اصل حال کیا ہے دل کا، کہ یہ دل سے چاہتے ہیں کہ کاش کہ تم بھی کفر کرو، جس طرح انہوں نے انکار کیا کہ پہلے بات کو مانا اس کے بعد اس کا انکار کر دیا، تو یہ تمہارے بارے میں بھی یہی خواہش رکھتے ہیں کہ تم بھی جو ہے وہ اللہ کا انکار کرو اور راستے سے بھٹک جاؤ اور ان کی طرح کفر کی روش اختیار کرو، تو تاکہ تم اور وہ ایک جیسے ہو جائیں، نہ خود ہدایت پر رہیں نہ کسی دوسرے کو ہدایت پر رہنے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے امتحان یہ تھا کہ یہ ہجرت کراتے، مسلمانوں کے ساتھ رہتے، تو اب چونکہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، منافق ہیں، زبان سے کچھ اور کہتے ہیں، دل میں ان کے خواہش یہ ہے کہ تمہیں کفر کی طرف پلٹا دیں، انہیں جب کبھی موقع ملا تو تمہیں نقصان ہی پہنچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پھر جائیں، یعنی مرتد ہو جائیں، کفر کا اعلان کر دیں، تو پھر کیا کرنا ہے، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، تو انہیں پکڑو اور وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں کہیں انہیں تم پاؤ۔ تو یہاں پر حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جہاں کہیں تم پاؤ، کوئی سڑک پہ کسی کو پاؤ یا کہیں بھی اس طرح کے منافق لوگوں کو پاؤ اور انہیں قتل کرو، تو یہاں اس سے مراد میدان جنگ ہے، کہ میدان جنگ میں ایسے لوگوں کو جب تم دیکھو کہ تمہارے مخالف دستوں میں یہ آئے ہیں اور تمہاری مخالفت میں آئے ہیں، تم سے مقابلہ کرنے آئے ہیں، تو وہاں پر میدان جنگ میں انہیں جو ہے وہ قتل کرو، ان سے لڑائی کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، تو ان کے کفر کے واضح ہو جانے کے بعد، ان کی منافقت کے کھل جانے کے بعد، تم نے ان میں سے کسی کو نہ کوئی دوست بنانا ہے اور نہ کوئی مددگار بنانا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ جو يَصِلُونَ، جو جا ملتے ہیں، إِلَىٰ قَوْمٍ، ایسی قوم سے، بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان، وَبَيْنَهُمْ، اور ان کے درمیان، مِيثَاقٌ، پختہ عہد ہے، او یا جاؤکم، وہ آتے ہیں تمہارے پاس، حصیرت، تنگ ہو گئے ہیں، صدورہم، ان کے سینے، ان یقاتلوکم، کہ وہ جنگ کریں تم سے، او یقاتلو، اور یا وہ جنگ کریں، قومہم، اپنی قوم سے، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، لسلطہم، البتہ مسلط کر دیتا، علیکم، تم پر،
फ़लक़ातलूकुम, तो तुम फिर वो ज़रूर जंग करते तुम से। फ़इन अ'तज़लूकुम, फिर वो अलग रहें तुमसे। फ़लन युक़ातिलूकुम, तो वो फिर नहीं जंग करेंगे तुमसे। वअल्क़ौ, और वह डालेंगे इलैकुमुस्सलम, तुम्हारी तरफ सुलह को। फ़मा, तो नहीं जअलल्लाहु, बनाया अल्लाह ने, लकुम, तुम्हारे लिए, अलैहिम, उन पर, सबीला, कोई रास्ता। अब यहाँ पर इन आयात में 3 तरह के मुनाफ़िकीन का तज़किरा है। पहला ग्रोह जो ऊपर ज़िक्र किया कि जिनका कुफ़र आया हो चुका था, जिनकी मुनाफ़िक़त वाज़ेह हो चुकी थी, तो ऐसे लोगों के बारे में तो अल्लाह ने हुक्म ये नाजिल किया कि उनको मैदान जंग में जब आ जाएं तो फ़क़्तुलूहुम हैसु वजदतुमूहुम, तो इनसे लड़ो जहाँ कहीं भी तुम इन्हें पाओ। लेकिन मुनाफ़िकीन का कुछ लोग ग्रोह ऐसे भी हैं, मुनाफ़िकीन कुछ ऐसे भी हैं कि जो तुम्हारे मुआहिद कबीलों के साथ जाकर मिल गए हैं। मुआहिद कबीले यानी जिनसे तुमने मुआहिदा किया है सुलह का, जिस तरह मुसलमानों ने सुलह हुदैबिया के मौका पर कुफ़ार मक्का से मुआहिदा किया था कि वो आइंदा 10 साल तक आपस में जंग नहीं करेंगे। तो इस तरह के कुछ मुनाफ़िकीन जो तुम्हारे इस तरह के कबीलों के साथ जाके मिल जाएं, जिनसे तुम्हारा ना लड़ाई करने का मुआहिदा है, तो उनसे तो फिर तुम लड़ाई नहीं करोगे। तो बैनकुम व बैनहुम मीसाक, तुम्हारे और उनके दरमियान कोई पुख्ता अहद है। मीसाक कहते हैं पुख्ता अहद को। औ जाकुम, आते हैं, हसीरा सुदुरुम, अगरचे उनके सीने तुम्हारे बारे में तंग हैं, और अगर अल्लाह उन्हें ताकत और कुदरत दे तो वो तुम्हारे साथ ज़रूर लड़ेंगे, लेकिन अब इस वक्त ये पावर में नहीं हैं। सीने में घुटन इनके दिलों में मौजूद है तुम्हारे बारे में और तुम्हारे ख़िलाफ़ हैं, लेकिन कुदरत नहीं रखते। इस वजह से ये जाकर तुम्हारे मुआहिद कबीलों से मिल गए हैं। तो इसलिए अब चूँकि ये मुआहिदा है और इस्लाम में अहद की और मुआहिदों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। किसी भी कबीले से, बेशक वो काफिर ही क्यों ना हो, दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर मुआहिदा हो तो मुआहिदे की ख़िलाफ़ वर्जी जो है वो किसी सूरत उसकी इजाज़त नहीं है। तो अगर ये ऐसे मुआहिद कबीलों से ये मुनाफ़िकीन मिल जाते हैं तो फिर तुम उनसे नहीं लड़ोगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौ शाअ अल्लाहु लसल्लतहुम, और अगर अल्लाह चाहता तो इन लोगों को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देता, तो फिर वो ज़रूर तुम्हारे साथ जंग करते। यानी इन मुनाफ़िकीन को अगर अल्लाह ताला कुदरत दे देता, ताकत दे देता, तो दिल में तो चूँकि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत ही है और बुग़्ज़ है, तो ये मुसलमानों से लड़ते ही और उनसे ज़रूर जो है उनसे उनका मुकाबला करते। लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें दूर ही रखा और कमज़ोर ही रखा, तो ये तुमसे अलग ही रहेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़लन युक़ातिलूकुम, और फिर ना वो जंग करेंगे तुमसे। वअल्क़ौ इलैकुमुस्सलाम, और तुम्हारी तरफ सुलह का ही पैगाम भेजेंगे। यानी मुनाफ़िकीन का पहला ग्रोह था जो खुल्लम खुल्ला मुसलमानों से नफ़रत का इजहार करता है। मुसलमानों को मुश्किल वक्त में उन्होंने छोड़ दिया, मुआहिदे को तोड़ा, हत्ता के मैदान जंग में भी आ गए। तो ऐसे लोगों के बारे में है कि उनसे लड़ो और उनको मारो। लेकिन ये दूसरा ग्रोह ये है कि जो तुम्हारे मुआहिद कबीलों से जाकर मिल गया, सुलह सफ़ाई का पैगाम इन्होंने भेजा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वअल्क़ौ इलैकुमुस्सलाम, तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजते हैं। फ़मा जअलल्लाहु लकुम अलैहि सबीला, तो फिर इन लोगों के साथ तुमने लड़ाई नहीं करनी, यानी मुआहिद कबीलों के साथ। हत्ता के मुनाफिक भी ऐसे हैं जो जाकर उन कबीलों से अगर मिल भी गए हैं और तुम्हारे ऊपर उनका निफाक वाज़े भी हो चुका है, तो फिर भी तुमने उनसे लड़ना नहीं है। अब तीसरा ग्रोह जो है उनका ज़िक्र अल्लाह तबारक तआला अगली आयत में बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सताजिदूना, अन करीब तुम पाओगे। वजद इसका रूट वर्ड है। सीन जो है अन करीब के लिए है, मुस्तकबिल की ख़बर के लिए सीन जो है किसी भी फ़ेल के शुरू में आता है। सा अन करीब, ताजिदूना तुम पाओगे, आखरीना कुछ लोगों को, युरीदूना वो चाहते हैं, अन के यामिनूकुम के वो अमन में रहें तुमसे, व यामनु और वो अमन में रहें, कौमहुम अपनी कौम से, कुल्लमा जब कभी, रुद्दू वो लौटाए जाते हैं, इलल फितनती फितने की तरफ, उर्किसु तो वो उल्टा दिए जाते हैं, फ़ीहा इसमें, फ़इल्लम फिर अगर ना, यातज़िलूकुम वो अलग रहें तुमसे, वयुल्क़ू और ना डालें, इलैकुम तुम्हारी तरफ अस्सलामा सुलह को, वयकुफ़ू और ना रोकें, ऐदियहुम अपने हाथों को, फ़ख़ुज़ूहुम तो उन्हें पकड़ो, वक़्तुलूहुम और उन्हें कत्ल करो, हैसु सक़िफ़्तुमूहुम जहाँ कहीं तुम उन्हें पाओ, व उलाइकुम यही वो लोग हैं, जअलना हमने बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अलैहिम उन पर, सुल्तानन ग़लबा मुबीना बहुत वाज़ेह। अब यहाँ पर तीसरे ग्रोह का ज़िक्र है। ये वो मुनाफ़िकीन हैं जो इंतहा दर्जे के मुनाफिक हैं और ये मुसलमानों की मुखालफत में जाकर कुफ़ार के लश्करों में शामिल हो जाते हैं और हर वक्त मौके की तलाश में रहते हैं कि कहाँ मुसलमानों के अंदर कोई कमज़ोरी देखें और उन पर हमला आवर हों और उनको नुकसान पहुँचाएँ। तो इन लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने बहुत सख्त हुक्म दिया, यानी ये ज़ाहिरन कुछ हैं
اور ظاہراً یہ اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، عملاً یہ ہیں کہ اندر ہی اندر لوگوں کو اکساتے ہیں جنگ کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف ابھارتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کا حکم وہی پہلے گروہ والا ہی ہے کہ فقتلوہم، انہیں قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں بھی انہیں تم پاؤ۔ تو اللہ نے ان کے خلاف نصرت کا بھی ساتھ ہی وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا، ان لوگوں کے خلاف تمہیں واضح جو ہے وہ پھر کامیابی ملے گی۔ ان منافقین کو جو ہے اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ رسوا کریں گے اور مسلمانوں کی مدد ہوگی۔ اب ان آیات میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے منافقین کے گروہوں کا ذکر کیا ہے، اور ان منافقین سے متعلق مسلمانوں کے ہاں 2 رویے پائے جاتے تھے۔ 3 گروہ جو تھے ان میں پہلا گروہ جو ہے یہ وہ ہے جو مسلمانوں سے دشمنی رکھتا ہے اور مسلمانوں کو مشکل وقت میں انہوں نے چھوڑ دیا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے امن کا معاہدہ کر لیا۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو ظاہری طور پر مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عملی طور پر وہ مسلمانوں کے شدید دشمن ہیں اور ان کی مخالفت میں ابھارتے ہیں۔ مسلمانوں کے ان سے متعلق جو 2 گروہ تھے، ایک گروہ یہ کہتا تھا چونکہ یہ کلمہ گو ہیں اس لیے ان سے لڑا نہیں جائے گا، جبکہ دوسرا گروہ یہ کہتا تھا کہ چونکہ انہوں نے مسلمانوں کی کھلم کھلا مخالفت کی ہے، اور بعض جو ہیں وہ مدینہ ہجرت کر کے آ کے بھی واپس چلے جاتے تھے جب دیکھتے تھے کہ مسلمانوں کو تو اتنی پابندیوں میں رہنا پڑتا ہے، یعنی دین کے احکامات کو ماننا پڑتا ہے، تو دین کے احکامات چونکہ انہوں نے دل سے اسلام قبول ہی نہیں کیا تو وہ انہیں بہت بھاری لگتے ہیں، مشکل لگتے ہیں، تو یہ اپنے دوبارہ کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہے مسلمانوں کا ایک گروہ کہتا تھا کہ ان کے بارے میں ان سے لڑا جائے گا، اور دوسرا گروہ یہ کہتا تھا کہ چونکہ یہ کلمہ گو ہیں تو ان سے لڑائی نہیں کی جائے گی۔ تو ایسے منافقین جب کفار کے گروہ میں شامل ہو جائیں تو اس کے بعد ان کے لیے مختلف صورتیں ہیں۔ اگر یا تو یہ امن کا معاہدہ کر لیں تو پھر ان سے لڑا نہیں جائے گا، اور اگر پھر لشکر کفار میں اگر شامل اور دوسری صورت یہ ہے کہ لشکر کفار میں شامل نہ ہوں، اور تیسری صورت ان کے بچنے کی جو ہے امن پسندی کی تیسری ممکنہ صورت یہ ہے کہ اگر لڑائی میں آ بھی جائیں تو اپنے ہاتھوں کو روکے رکھیں۔ یعنی اس طرح کے منافقین کے بارے میں یہاں پر ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں وہ ان کے ساتھ امن پسندی کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مسلمانوں سے امن کا معاہدہ کر لیں، امن کا معاہدہ اگر نہیں ہوا تو پھر کفار کے ساتھ کم از کم مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں شامل نہ ہوں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر لڑائی میں شامل ہو بھی گئے ہیں تو پھر کم از کم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھیں، جس طرح غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عباس اور ان کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں وہ مجبوراً جو ہے وہ اپنے قبیلے کے لیے کی خاطر جو ہے وہ مسلمانوں کے مخالف گروہ میں شامل ہو گئے تھے، لیکن مسلمانوں سے لڑائی نہیں کی تھی، اور ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ یہ لوگ دل سے مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں اور لڑنے نہیں آئے، اگر یہ کسی کے تلوار کی زد میں آئیں بھی تو ان کو نقصان نہیں پہنچانا۔ تو منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے امن کا معاہدہ کرنا چاہیے اور کفار کو نہیں ابھارنا چاہیے۔ اگر یہ کھلم کھلا مسلمانوں کے مخالفت میں نکل آئیں، کفار کو ابھاریں اور مسلمانوں سے لڑائی کریں، تو ایسی صورت میں پھر ان کو وقتلوہم، انہیں قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں کہیں انہیں تم پاؤ۔ تو اس میں سے یعنی 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ پہلے اور آخری گروہ کے ساتھ جو ہے قتال کا حکم ہے، جبکہ دوسرا جو گروہ ہے اس کے بارے میں نرم رویہ اختیار کیا گیا ہے، چونکہ انہوں نے صلح کا معاہدہ کر لیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے جو ہے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ان پر اپنا ہاتھ جو ہے وہ ان پر روکے رکھنا ہے اور ان سے لڑائی نہیں کرنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔